اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر نمبر 34 ہم پڑھ رہے ہیں، پیج نمبر ہم نے 291 پہ پڑھنا ہے۔ یہ جو زمانیت اور مکانیت کا تذکرہ آتا رہا کہ زمانیت کسے کہتے ہیں، تو ہم اپنے زمانے کو وہاں فٹ کر کے سوچتے رہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہماری سوچ اتنی بھی درست نہیں ہے۔ اصل میں زمانیت کا جو قرآنی مفہوم ہے یا وہ مفہوم جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے، اگر ہم اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماضی، حال، مستقبل کی کلاسیفیکیشن ختم کر کے اس کو زمانے حقیقی، زمانے غیر متواتر اور زمانے متواتر کو سمجھنا ہے اور ذہن کو اس کا عادی کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک عادت بنی ہوئی ہے نا کہ ہم ماضی، مستقبل اور حال میں رہنے کے اس میں عادی ہوئے ہیں، کیونکہ شروع سے یہی بتایا کل تم نے یہ کیا تھا تو پرسوں تم یہ کرو گے، یہ گا گے گی یا تھا تھے تھی بس اسی چکر نے سارا نظام ہمارا الٹا کیا ہوا ہے۔ تو اب جو بات روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ تو اتنی تو سمجھ آ گئی کہ تین چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک ذہن ہے اور ایک روح ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ ان کو چار چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ وہ چار چیزیں جو ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا کنیکٹڈ ہیں، وہ ہے وہمہ، خیال، تصور اور احساس۔ تو یہ تین چیزیں یعنی جسم، ذہن اور روح، اور یہ چار چیزیں وہمہ، خیال، تصور اور احساس، اسی کو سمجھاتے ہوئے ماشاءاللہ آپ نے 33 چیپٹر پورے پڑھ لیے اور 34واں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارے کانسیپٹس جو ہیں وہ ٹائم کے حوالے سے درست کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ وقت کیا چیز ہے، وقت اصل میں کسے کہتے ہیں، وقت کیا ہے، اس چیز کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو کل ہم نے جو پڑھا کہ اب ہم یوں کہیں گے کہ شعور کے تغیر سے واقف ہونے کا عمل ہی شعور ہے، یعنی شعور میں جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے، یعنی کوئی اطلاع آ رہی ہے تو ظاہر ہے شعور کا پوری کیمسٹری بدل جاتی ہے۔ آپ اچھے بھلے خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہیں، پتہ چلتا ہے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک دم ساری کیفیات پہ اوس پڑ جاتی ہے یا بدل جاتی ہیں، یا کسی پریشانی کے عالم میں اچانک خبر آتی ہے کہ جی وہ آپ کا تو لاٹری نکل آئی ہے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو شعور کے تغیرات ہیں، ان سے واقف ہونے کا عمل ہی شعور ہے، غور کریں۔ یعنی شعور کی ہستی اس لمحے کے اندر بند ہوتی ہے جس لمحے کے اندر ہر آن تغیر ہے، یعنی شعور کی ہستی ہے۔ شعور بھی ایک ہستی ہے، علم بھی ایک ہستی ہے، وہ لمحہ بھی ایک ہستی ہے، اور شعور کی ہستی اس لمحے کے اندر بند ہوتی ہے جس لمحے کے اندر ہر آن تغیر ہے، یعنی لا شعور کی ہستی اس لمحے میں بند ہے جہاں تغیر نہیں ہے، اور شعور کی ہستی اس لمحے میں جہاں ہر آن تغیر ہے۔ اب قرآن پاک میں اس تغیر کا نام آفاق رکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور غیر متغیر لمحے کا نام زمانے غیر متواتر ہے۔ قرآن پاک میں زمانے غیر متواتر کو ہی انفس کہا گیا ہے، زمانے متواتر کو آفاق، یعنی متغیر چیز کو آفاق، باہر سب کچھ چونکہ ایور چینجنگ ہے، لیکن اس ہر چیز کا باطن اپنے اندر، اپنے انفس میں انویریبل ہے، انویریبل یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔
ایک ویریبل ہوتا ہے، ایک انویریبل ہوتا ہے۔ جب ہم نور کے لمحے کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل انسان کی روح کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب کوئی شک و شبہ رہا آپ کو کہ نور کا لمحہ الگ ہے، روشنی کے لمحات الگ ہیں، تو اسی طرح رنگوں کے لمحات بھی الگ ہیں اور مادے کے لمحات بھی الگ ہیں، کیونکہ یہی 4 درجے بنتے ہیں نا، کہ تجلی سے نور بنا، نور سے روشنی بنی، روشنی سے رنگ بنے، رنگوں سے آگے مادہ بنا۔ تو یہ نور کے لمحے کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی when we are referring to نور، نور میں نے عرض کیا تھا کہ خیال کی سطح کو کہتے ہیں، تو دراصل انسان کی روح کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی خیال جو ہیں یہ اصل میں انہی کا بہاؤ زندگی ہے اور یہی روح کا کام کر رہے ہیں، انہی کا روح کہتے ہیں۔ اور تو جب ہم نسمہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل ہم انسانی ذہن کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی نسمہ ذہن انسانی۔ اب نسمہ کیا بتایا تھا؟ ظاہر ہے خیال سے نیچے کیا چیز ہے؟ تصورات، جہاں پہ ہمارے خد و خال بنتے ہیں خیال میں، تو اسی کو ذہن کہتے ہیں، اسی کو نسمہ کہتے ہیں۔ نسمہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو انسانی ذہن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب بھی اگر کسی کو یہ شبہ رہے کہ پتہ نہیں یہ مقصود صاحب اپنے پاس سے کچھ بول رہے ہیں، نہیں بھائی، ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے، یہ ساری باتیں حضور مرشد کریم نے اور حضور کلندر بابا اولیاء نے واشگاف کر دیں، کھول کے بتا دیں۔ زید ایک فرد ہے، اگر سوال کیا جائے کہ زید کون ہے تو یہ کہا جائے گا کہ زید فلاں کا بیٹا ہے، عقل مند ہے، بردبار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی زید جن صفات کا مجموعہ ہے، یہ صفات زید کے اوصاف ہیں۔ یعنی جب ہم کسی شخص کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کے ہجے نہیں آتے، اس کے اوصاف آتے ہیں۔ جب ہم زید کا تذکرہ کرتے ہیں تو گوشت پوست اور ہڈیوں کے پنجر پر بنی عمارت کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ زید کو اس کے اعمال کی مناسبت سے جانتے ہیں، اور اعمال صفات کا یا اس کے اوصاف کا اظہار کا نام ہے۔ جبکہ زید کی صفات ہمارے سامنے نہیں ہیں، کیونکہ اعمال سامنے ہوتے ہیں لیکن ان کی کاز یعنی صفات جو ہیں وہ پیچھے ہوتی ہیں، یعنی وہ اس کے باطن میں ہوتی ہیں۔ لیکن زید کا جسمانی نظام ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اب اگر ہم زید کی زندگی کا تجزیہ کریں تو یہ کہیں گے کہ زید ان صفات کی فلم ہے جن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ جو ہم عام طور پہ ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ زید مطلب فلاں صاحب جو ہیں وہ بڑی فلم ہے، پوری فلم ہے، یہ کراچی میں اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے دوستوں میں۔ تو زید اصل میں ہر آدمی اپنی صفات کی ایک فلم ہے کہ وہ صفات کس طرح سے ڈسپلے ہو رہی ہیں۔ اس ڈسپلے کا نام فلم ہے۔ اب اگر ہم زید کی زندگی کا تجزیہ کریں تو یہ کہیں گے کہ زید ان صفات کی فلم ہے جن صفات کا تذکرہ کیا گیا، یعنی بردبار ہے یا عقل مند ہے یا اس کی جو بھی خاصیتیں ہیں، اور زید کی صفات اس کی فلم ہے۔ اس فلم کا نام اگر آپ دیکھیں تو ورائے شعور یعنی لاشعور اور نور مرکب رکھا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں نسمہ مرکب سے اٹھ کر بات چلی گئی نسمہ مفرد سے اوپر نور مرکب میں،
تو زید کی ہستی کو اس مثال سے سمجھیں. زید کو سورج کا خیال آیا. اب سمجھا کس کو رہے ہیں؟ زید کو. زید کو سورج کا خیال آیا، یعنی زید کے ذہن نے غیر شعوری طور پر سورج کے نظام کا احاطہ کر لیا. یعنی سورج کا خیال آنا سورج کے نظام کا احاطہ کر لیا، لیکن وہ غیر شعوری ہے. گویا زید کے لاشعور کے بالمقابل، یعنی اس کے سامنے، لاشعور کے سامنے سورج کا مکمل نظام ایک تصویری شکل میں موجود ہو گیا. جو ہی کسی چیز کا خیال آیا، وہ پورا نظام، پورا سسٹم ہمارے لاشعور کے سامنے کتاب کی طرح یا ایک بڑی اسکرین کی طرح واضح ہو گیا. لیکن ہم فارغ ہی نہیں ہیں کہ اسے دیکھیں، تو کہاں سے نظر آ جائے گا وہ. اس لیے توجہ کو فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے. اب اس تصویری فلم میں سورج کے نظام کی تفصیلات، یعنی زمانے غیر متواتر کا ایک لمحہ ہے. وہ زمانے غیر متواتر کا پورا لمحہ اس کے ذہن میں ایک پوری سکرین کی طرح پورے نظام شمسی کو احاطہ کیے ہوئے ہے. اب قانون یہ بنا کہ اگر لمحے کی تفصیلات، اگر لمحے کی تفصیلات یا زید سے متعلق اس کے اوصاف کی فلم اور فلم کے اندر آثار و احوال کو لپیٹ دیا جائے، تو یہ سب زید کی زندگی کا ایک لمحہ بنے گا. پروجیکٹر پہ چلنے والی فلم کی مثال میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ سن لیجئے کہ روشنی کے سامنے سے گزرنے والا جو تصویر کا فریم ہے وہ ہے لمحہ حاضر، لیکن جو ابھی تصویر گزرنی ہے وہ ہے مستقبل، اور جو گزر چکی ہے وہ ہے ماضی. یہ ہماری ٹرمنالوجی ہے. اب روحانی بندہ کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ پوری فلم اصل میں ایک ریل کے ڈبے میں بند ہے. وہ ڈبہ جو ہے جس میں یہ پوری فلم بند ہے، اس میں وہ سارے لمحات، یعنی سارے فریمز، ساری تصویریں ایک یکجا صورت میں موجود ہیں. یعنی دوبارہ سن لیجئے کہ اگر لمحے کی تفصیلات یا زید کے متعلق اس کے اوصاف کی فلم اور فلم کے اندر آثار و احوال کو لپیٹ دیا جائے، دیکھیں لفظ لپیٹ دیا جائے، تو یہ سب زید کی زندگی کا ایک لمحہ بنا. اب یہ لمحہ زمانے غیر متواتر کا لمحہ ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کائنات میں کوئی شے ایک رخ پر تخلیق نہیں ہوئی. کائنات میں موجود ہر شے دو رخوں کا مرکب ہے، دو رخوں سے مرکب ہے. اسی طرح لمحے کے بھی دو رخ یا دو سطحیں ہیں. اب لمحے کی ایک سطح حواس کے بالمقابل ہے، جس کو عالم فطرت کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دوسری سطح لاشعور کے بالمقابل ہے، جس کو روح کہتے ہیں، اور اس کو عالم غیب کہتے ہیں. تو لمحے کی ایک سطح جو حواس کے سامنے ہے، ایک ذہن کے سامنے ہے، لاشعور کے سامنے ہے، اور دوسری سطح حواس کے سامنے ہے. اور جو حواس کے سامنے ہے سطح، اسی کو عالم فطرت کہتے ہیں. اب انسان اپنے حواس سے کام لینے کے بجائے مخبوط الحواس ہو جائے تو کیا وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے؟ تو ایسے ہی بے شمار لمحات کا مجموعی نام زید ہے. یہ وہی زید ہے جس کو حواس دیکھتے، چھوتے،
اور جانتے ہیں۔ زید بے شمار لمحات کی لپٹی ہوئی سربستہ فلم ہے۔ سربستہ، بستہ کہتے ہیں جس میں کتابیں باندھی جاتی تھی، کپڑے کا وہ ٹکڑا ہوتا تھا چکور سا، تو اس میں کتابیں اوپر تلے رکھ کے باندھا جاتا تھا، تو اسے بستہ کہتے تھے۔ یا وہ سیچل یا تھیلا جس کو آپ اسکول بیگ بھی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بستہ۔ تو سر بستہ، سر جس کا ڈھانکا گیا ہو، یعنی لپٹی ہوئی سر بستہ ڈبے میں بند فلم، میں نے پہلے لفظ کہا، اب یہاں لپٹی ہوئی سر بستہ فلم، پتہ نہیں بستہ کسے کہہ رہے ہیں، نہیں مطلب ہے کہ ایک بند فلم ہے۔ بالفاظ دیگر زید زمانے متواتر کی حیات کا ایک عنوان ہے۔ یہ لفظ زید جو ہے یہ زید کی زندگی کے پوری کہانی، پوری فلم کا ٹائٹل ہے۔ جیسے آپ ٹائٹینک فلم دیکھتے ہیں تو پوری فلم ٹائٹینک جو ہے وہ لفظ ٹائٹینک اس پوری فلم کی کہانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ اسی طرح جب ہم کسی بندے کا نام لیتے ہیں تو بندہ، اس کا نام جو ہے وہ اس کی پوری زندگی کا عنوان ہے۔ مثلا آپ نے کہا مقصود، تو یہ مقصود جو ہے یہ اپنی پوری زندگی کا، جو میری زندگی کی پوری فلم بنی اس کا ٹائٹل ہے مقصود۔ یا جیسے کسی کا بھی آپ نام لیں، اب حضور مرشد کریم کا نام لیں تو اصل میں وہ جو تمام ساری زندگی انہوں کی گزری، اس ساری زندگی، ان کے سارے کمالات، ان کے سارے اوصاف، اس پوری فلم کا ٹائٹل ہو گیا خواجہ شمس الدین عظیمی مدظ اللہ العالی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اسی زمانے متواتر کے عنوان کی تفصیل وہ کہاں ملے گی؟ وہ زمانے غیر متواتر کا وہ یونٹ ہے جو زید کی ماہیت ہے، یعنی جس سے زید بنا ہوا ہے، جو زید کی ماہیت ہے، یعنی زمانے غیر متواتر میں اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں۔ ماہیت سے مراد ایسا نور یا روشنی جو یونٹ کے اجزاء کی تصویری فلم ہے۔ نور یہ ایسی روشنی جو یونٹ کے اجزاء، یونٹ وہ لاشعور کے اجزاء، اس کے اندر پارٹس ہیں، جیسے ہمارا صبح شام، جوانی، بچپن، لڑکپن، یہ سارے اجزاء ہیں، ان کی تصویری فلم ہے۔ اب اس تصویری فلم میں کسی یونٹ کا ہر وہم، ہر خیال، ہر احساس ریکارڈ ہے۔ بتائیے کہاں لکھا ہے کہ اعمال پہلے سے طے ہیں؟ آنسر از نو۔ یعنی اس تصویری فلم میں ہر وہم، یعنی ہر واہمہ، یعنی ہر اطلاع، پھر وہ کیسے خیال کی شکل، کتنی اس نے خیال کی شکل اختیار کی اور کتنی اطلاع رد ہو گئی، وہ ریشو حضور کلندر بابا علیہ نے خط میں بیان کی ہے نا کہ 999 اطلاعات تو ہم رد کر دیتے ہیں اور ایک کو، یعنی اس کو خیال میں آنے دیتے ہیں، پھر اس ایک کو توڑ کر، مروڑ کر اور مسخ کر کے، یعنی آگے پھر ہمارے تصورات اس سے کیا کھلواڑ کرتے ہیں، پھر ہمارے احساسات ہمیں کتنا دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں بننے والا سانچہ جو ہے وہ کیا چکر چلاتا ہے، وہ سارے کی ساری کہانی آپ غور کریں گے تو کھل جائے گی۔ یعنی اس تصویری فلم میں کسی یونٹ کا ہر وہم، ہر خیال اور ہر احساس ریکارڈ ہے۔ اب یہ ریکارڈ کی ڈیفینیشن قرآن سے کیسے ٹیلی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کیا سمجھے، الین یعنی اعلیٰ زندگی کیا ہے، اور آپ کیا سمجھے
سجین یعنی اسفل زندگی کیا ہے، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ علین اعلیٰ زندگی، یعنی زندگی کا وہ لیول، حیات کا وہ قدم جو مرنے کے بعد بھی آپ کو اوپر یعنی ایگزالٹیشن میں رکھتا ہے، خوشی میں رکھتا ہے، سرور میں رکھتا ہے، کیف میں رکھتا ہے۔ اور دوسرا سجین، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، گھٹن کو، زیک لفظ ہے عربی میں تنگی کو، گھٹن تنگی، اس کو سجین کہا ہے۔ یہ جو انسان غصہ کرتا ہے، یہ جو پریشان ہوتا ہے، یہ جو پچھتاوے میں چلا جاتا ہے، یہ جو گلٹ کا احساس ہوتا ہے، یہ بندے کو ذہنی گھٹن کا شکار کر دیتا ہے۔ تو چاہے آپ خوش رہیں تب بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، چاہے آپ خفا رہیں، پریشان رہیں، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دونوں لکھی ہوئی کتاب ہے، کتاب المرقوم۔ اب انسانی زندگی میں دو رخ برسر عمل ہیں۔ ایک رخ زندگی کا اعلیٰ رخ ہے، اور دوسرا رخ زندگی کا اسفل رخ ہے۔ اب زمانے متواتر کا لمحہ جسم ہے، اور زمانے غیر متواتر کا لمحہ اس جسم کے احساسات کے شواہد کی تفصیلی فلم ہے۔ یعنی یہ زمانے متواتر کا لمحہ جسم ہے، جسمانیت ہے، مکانیت ہے، لیکن زمانے غیر متواتر یعنی نان سیریل ٹائم، جس کو خواب کے حواس ہم کہتے ہیں، خواب کا لمحہ کہتے ہیں، وہ اصل میں کیا ہے کہ جسم کے احساسات کے شواہد یعنی احساسات کے شواہد، ان کے ثبوت، یا احساس کو جسم محسوس کرتا ہے تو اس کا وہ شاہد ہو گیا، یعنی اس کے شواہد مل گئے کہ اس کو یہ احساس ہو رہا ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میں ڈرا، ڈر ایک احساس ہے۔ اب جسم پہ اس کے احساسات، اس احساس کے شواہد کیسے ملتے ہیں کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، آنکھیں ایسے گھبرائی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو شواہد ہیں پھر ان کی تفصیلی فلم ہے۔ کون؟ زمانے غیر متواتر کا لمحہ۔ زمانے غیر متواتر کا لمحہ ہر وقت ہماری روح کے بالمقابل رہتا ہے، لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ یہی وجہ کہ ہمارے لیے غیب ہے۔ یعنی زمانے غیر متواتر کا لمحہ ہر وقت ہماری روح کے مقابل ہے، ہمارے لاشعور کے سامنے ہے، لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ہم اپنے خیالوں کو دیکھنا سیکھ لیں۔ اب قانون یہ ہے کہ جب ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں تو غیر متواتر لمحہ یعنی نان سیریل ٹائم جو ہے، یہ درمیانی فاصلے کو ہماری لا علمی میں اس طرح ناپ لیتا ہے کہ شے کی روشنی یعنی شے کا تصور ذہن سے ہوا بھر الگ نہیں رہتا، اور نہ ہی ذہن کی سطح میں داخل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شے کو دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ اس سے الگ ہوتا ہے نہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ شے ذہن سے ہوا بھر الگ رہے یا ذہن شے سے ہوا بھر یعنی درمیان میں بالکل کوئی گنجائش نہ رہے، الگ رہے، یا ہوا بھر شے میں داخل ہو جائے تو ہم شے کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی یہ فاصلہ ضروری ہے، چاہے وہ ہوا بھر فاصلہ ہو۔
تو شے کی روشنی نہ تو ذہن سے ہوا بھر الگ رہتی ہے نہ ذہن میں داخل ہوتی ہے. اگر شے کی روشنی ذہن میں داخل ہو جائے تو غیر متواتر زمان غیر متواتر نہیں رہے گا. اور اگر شے کی روشنی ہوا بھر شے کے اندر داخل ہو جائے تو زمانے متواتر نہیں رہے گا اور شے کا وجود زیر بحث نہیں آئے گا. یہ ہے راز. فاصلہ ہوگا تو شے زیر بحث رہے گی، نہیں ہوگا تو نہیں رہ سکتی. اب اس کی مثال خواب دیکھنا ہے. خواب دیکھنے والا 10 سال بعد کے واقعات اچانک دیکھنے لگتا ہے، حالانکہ 10 سال کے درمیانی وقفے اس کے سامنے سے نہیں گزرے، جبکہ زمانے متواتر میں 10 سال بعد کے واقعات کو دیکھنے کے لیے ہمیں 10 سال کے وقفوں سے گزرنا پڑتا ہے. اب زمانے غیر متواتر میں کائناتی حوادث کو ناپنے کے تمام پیمانے موجود ہیں، جس میں ماضی حال کو بغیر ترتیب کے ناپا جاتا ہے. رویا یعنی خواب کے حواس، خواب یا خیال میں ہم ایسے زمانے کو واپس لا سکتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے گزر چکا ہے. جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کو 25 سال پہلے دیکھا تھا تو ہمیں گزشتہ 25 سال کے واقعات یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. ہم اس شخص کو دیکھنے کے بعد 25 سال کی لپٹی ہوئی فلم کو محسوس کر لیتے ہیں. 25 سال کا وقفہ زمانے غیر متواتر میں ریکارڈ ہے. لہذا جب غیر متواتر کا ریکارڈ متحرک ہوا تو ہمارے ذہن نے اس کی 25 سالہ شخصیت کو واپس لانے کے لیے تمام وقفوں کو حذف کر دیا، یا بالفاظ دیگر ہمارا ذہن غیر متواتر کے اس دائرے میں دیکھنے کے قابل ہو گیا جس دائرے میں وہ مذکورہ انسانی شخصیت محفوظ ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ تمثیلی انداز میں فرماتے ہیں کہ جب ہم زینے سے اترتے ہیں تو زینے کی سیڑھیوں کا ناپ جو پہلے سے زمانے غیر متواتر میں ریکارڈ ہے ہمارے قدموں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. اس لیے زینہ اترنے میں شعوری طور پر سوچنا نہیں پڑتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قدم ڈگمگا جاتے ہیں تو ہم گر پڑتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے ہمارا ذہن غیر متواتر زمانے غیر متواتر سے ہٹ جاتا ہے اور وہ رہنمائی جو زمانے غیر متواتر والا ذہن کر رہا ہوتا ہے وہ زمانے متواتر کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. جو ہی یہ حرکت ہوتی ہے ہمارے قدم غلطی کر جاتے ہیں، یا تو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے یا ہم سمجھیں گے کہ یہ سیڑھی کا ناپ چھوٹا بڑا ہے. تو اس اندازے سے یا تو پہلے پاؤں رکھنے کی کوشش میں ہمارا پیر نیچے کو ڈپ ہو جائے گا، یا اس کو زیادہ گہرا محسوس کرتے ہوئے زور سے ٹکرا جائے گا تو لڑکھڑا جائیں گے. اور زینے کا ناپ زمانے متواتر میں ریکارڈ نہیں ہوتا، زمانے غیر متواتر میں ریکارڈ ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ واضح ہو گیا کہ زمانے متواتر اور زمانے غیر متواتر کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے اور کیسے ہمیں اس کو سمجھنا لازم آتا ہے کہ ہماری ساری حرکات زمانے غیر متواتر میں ریکارڈ ہیں. حرکات نہیں، ان حرکات سے متعلق خیالات
تصورات اور احساسات ریکارڈ ہیں، آگے ان کا ڈسپلے عمل کی صورت میں ہوتا ہے اور وہ زمانے متواتر میں ہوتا ہے. یہ ہے اس کا لب لباب. ٹھیک ہو گیا جی.